السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، حاضر ہوں آج کا شو لے کر۔ آج کا شو پنجاب کے غیر معمولی ضمنی انتخاب کے تناظر میں ترتیب دیا گیا ہے۔ کل بروز 17 جولائی اتوار کے دن پنجاب کی تاریخ کا غالباً سب سے بڑا ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ اس ضمنی انتخاب کے نتیجے میں یہ طے ہو جائے گا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے برقرار رہے گی یا پھر یہاں پر تبدیلی آئے گی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر وہ میدان مار لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف پنجاب میں تبدیلی آئے گی بلکہ جو سیاسی حالات پیدا ہوں گے جو وہ ایک ایسا نیا منظرنامہ ہوگا جو کہ شاید پاکستان میں سے پہلے ریسنٹ ہسٹری میں درپیش نہیں آیا۔ دونوں جماعتوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ہیکٹک، بڑی بھرپور انتخابی مہم کی ہے۔ عمران خان صاحب نے شاید ہی کوئی صوبائی اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی ہو جہاں وزٹ نہ کیا ہو، جہاں جلسے نہ کیے ہوں، تقاریر نہ کی ہوں، اور بلکہ ایک دن میں 2 جلسے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ ذمہ داری مریم نواز جو کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں انہوں نے سنبھالی، اور انہوں نے اس کیمپین کو لیڈ کیا، اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے جہاں جہاں انتخابات تھے وہاں جلسے کیے اور اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو مخاطب کیا۔ بڑی گرما گرم جو ہے وہ مہم چلی، بڑی جو ٹپیکل ایک کلاسک مہم ہوتی ہے کسی بھی الیکشن کے حوالے سے، وہ دیکھنے میں آئی بڑے طویل عرصے کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب پنجاب کے ان 20 حلقوں کے ووٹر جو ہیں وہ نکلیں گے تو کل کے دن کا ماحول کیا ہوگا، کون سی جماعت کس حد تک اپنے ووٹر کو موبلائز کرے گی، پولنگ اسٹیشن پر لے کے آئے گی، اور پولنگ اسٹیشنز پر انتظامات کیسے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ بہت سے کویسچنز کیے ہیں الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر پاکستان تحریک انصاف نے۔ لا اینڈ آرڈر کیسا رہے گا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل جب شام کو یہ پولنگ بند ہو جائے گا تو گنتی کا پروسیس کیسا ہوگا، شفاف جو ہے وہ عمل کتنا ہوگا۔ یہ سارے ایشوز ہیں، یہ سارے سینیریو ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جن پر ہم نے بات کرنی ہے، اور بات چیت کرنے کے لیے ڈسٹنگوش پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ آسمہ شرازی موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور آج ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور بڑی مقبول عام بین الاقوامی سطح پر اینکر مانی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، تجزیہ نگار ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکائپ پہ میں جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ سلیم شیخ موجود ہیں، بیورو چیف ہیں آج ٹی وی لاہور کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور پنجاب کی صورتحال کے بارے میں تجزیہ دیں گے۔ اس کے علاوہ آج ہم کوشش کریں گے کہ مختلف شہروں میں، ویسے تو ہر الیکشن جو ہے، ہر سیٹ پہ الیکشن بڑا اہم ہے، لیکن کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں بہت نظریں لگی ہوئی ہیں، جس میں ملتان کا حلقہ ہے، اس کے علاوہ بکر کی ایک صوبائی سیٹ ہے، اور جنگ میں 2 سیٹوں پر الیکشن ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ اپنے جو ہمارے RSRs ہیں ان کی طرف جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اعلیٰ ترین صورتحال کیا ہے۔ آسمہ، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ انتخابات جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہا جا رہا ہے کہ میک اور بریک کی پوزیشن ہے۔ اس وقت سینیریو ایسا ہے کہ سیٹیں تقریباً برابر ہیں۔ ان سیٹوں کا، ان 20 سیٹوں پہ نتیجہ آنا ہے تو طے ہونا ہے کہ کس نے چیف منسٹر بننا ہے، کس کے پاس پنجاب کی حکومت ہوگی۔ نتیجہ اگر مسلم لیگ نون کے حق میں آیا تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی مل جائے گی، اور اگر مسلم لیگ نون کے حق میں نہ آیا مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ اور جو سوال پہلے تھا کہ مسلم لیگ نون کے حق میں آ گیا تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نتائج تسلیم کر لیے جائیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ طارق چودھری صاحب۔ بالکل، یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی اگلی الیکشن کا ٹریلر ہے، اور یہ سیٹ کرے گا ٹون جو 1 سال کے بعد الیکشنز پاکستان کے اندر ہونے ہیں، میرا خیال ہے، یا اس سے پہلے ہونے ہیں۔ یہ ابھی تک تو یہی ہے کہ وقت پہ ہونے ہیں، تو اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ضمنی انتخابات کی مہم چل گئی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی عام انتخابات ہی تھے جو کہ ہونے جا رہے ہیں، اور پنجاب سب سے ذرا بڑا اس کے اندر جو ہے وہ مارکا مانا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بڑی اسٹیبلش ہوئی ہے جو بڑی دلچسپ ہے، یہ پہلا الیکشن ہے جو کہ عمران خان ورسز مریم نواز ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جتنی بھی کیمپین PMLN کی طرف سے پہلے نواز شریف صاحب چلاتے تھے یا شہباز شریف صاحب چلاتے تھے، اس دفعہ مریم نواز PMLN کو لیڈ کری، اور عمران خان صاحب نے اتنی کیمپین جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں بھی نہیں کی جتنی کہ ان 20 نشستوں کے لیے انہوں نے کی ہے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کس کی کیمپین میں کتنا جان ہے، کتنا دم ہے، اور کون کس طرح سے ان چیزوں کو آگے، عوام کس طرح سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں۔ بالکل، اور جہاں تک آپ نے کہا 10، دیکھیے جو 20 نشستیں ان میں سے 10 جو تھیں وہ آزاد امیدواروں کی تھی، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں پنجاب کی، اور ہم بھی کچھ 5واں الیکشن یہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جنرل الیکشنز کی میں بات کر رہی ہوں جو آگے آنے والا ہے، کہ یہ جو نشستیں ہیں جو آزاد امیدواروں کی، یہ پکی ان کی نشستیں ہیں، یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ الیکٹیبلز ہیں۔ جیسے نوانیز کی ہے تو
نوانیز کی سب جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ان کی اپنی ہی نشست ہے جس سے وہ ہمیشہ جیت کے آتے ہیں اور ان کا ووٹ بینک وہاں پہ اہم ہے. اسی طرح جو آزاد شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی میں، جس کو کیا وہ کہہ رہے ہیں وہ لوٹے ہیں، چلے وہ شامل ہو گئے تھے تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری الیکٹیبلز تھے اور ان کی اپنی نشستیں تھی 10 جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ بعد میں شامل ہوئے تھے. جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی نشستیں ہیں اس پہ بھی بہت دلچسپ معاملہ ہے جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مثلا یہ پنڈی کی سیٹ اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو یہاں بھی آزاد جیتے تھے، یہاں پہ آزاد جیتے تھے، لیکن وہ اوان صاحب کو جو بھی جو ٹکٹ دیے ہیں پی ٹی آئی نے، بہت سارے الیکٹیبلز کو ٹکٹس جو ہیں وہ انہوں نے عنایت کیے ہیں، کوئی ورکرز کو انہوں نے ٹکٹس اپنے نہیں دیے. اور اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی ان لوگوں کو دیے جنہوں نے ان کی وجہ سے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ نتائج اگر پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوئے، 2 دن سے چل رہا ہے، تو پھر نتائج جو ہے وہ پھر نہیں ہوگا اور ڈی چوک جیسا سین ہوگا، احتجاج ہوگا، ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے احتجاج تو میرا خیال ہے کہ پچھلے لانگ مارچ کی کال پہ پتہ چل گیا کہ احتجاج ہو سکتا ہے، اس طرح کا نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کا جو عوام ہے، جو ووٹر ہے، وہ ووٹ کے ذریعے سے اس نے ایک پیغام بھی دے دیا کہ ہم ووٹ کے ذریعے سے اپنا اینگر، اپنا دکھ، اپنا غم جو ہے اس کو شیئر کریں گے. ہم اب ڈی چوک پہ تحریر چوک نہیں بنائیں گے، یہ بات تو بالکل طے ہے. لیکن اس کو ظاہر ہے کہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں اس کو شکست ہوتی ہے. اور یہ کہہ دینا کہ 20 کی 20 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جائیں گی یا 20 کی 20 پی ایم ایل این کے پاس جائیں گی، یہ پاسبل نہیں ہے. اس وقت جو ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے، آپ خود بھی لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے، ہم ظاہر ہے جا تو نہیں سکے ان کانسٹیٹوئنسیز میں، لیکن ان ٹچ ہیں وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، لوگ ہیں، تو وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹے دار مقابلہ ہے. لیکن کچھ نشستیں ایسی ہیں جہاں پر کانٹے دار نہیں ہے. لیکن ایک جواب دیجیے گا، آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آتی ہے اس الیکشن کے نتائج کے بعد پنجاب میں؟ دیکھیے یہ تو کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ انسٹیبلٹی میں بدل جائے. تو یہ کس جماعت کی کوشش رہی ہے وہ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. پہلے پی ایم ایل این الزامات لگاتی تھی، ابھی پی ٹی آئی اگر ہارتی ہے تو وہ الزام لگائے گی. تو ون ون سچویشن ہر 2 صورتوں کے اندر جو ہے وہ الزامات ہی لگیں گے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خان صاحب نے بہت اچھے جلسے کیے ہیں، کیمپین اچھی چلائی ہے، کس طرح وہ اپنے ووٹر کو متحرک کریں گے کہ وہ جا کے ان کی سپورٹ میں گراؤنڈ میں کیا کرتے ہیں. ذرا مظہر صاحب کی طرف چلتے ہیں. مظہر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اس کیمپین کو دیکھا بڑے غور سے، اس کیمپین میں ہمیں وکٹم کارڈ نظر آتا ہے، اس کیمپین میں ہمیں رجیم چینج کی بات نظر آتی ہے، اس کیمپین میں ہمیں امریکی سازش نظر آتی ہے، اس کا بیان نظر آتا ہے. اگر کوئی ایک چیز نظر نہیں آئی تو وہ یہ نظر نہیں آیا کہ 4.25 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں کیا کیا. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، بلا شک غارے، جب دل کرتا تھا آئی جی تبدیل ہوتا تھا، جب دل کرتا تھا چیف سیکرٹری تبدیل ہوتا تھا، جب دل کرتا تھا ضلعوں کے ایس پی تبدیل ہو جاتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور سب ایک پیج پر تھے. اب اتنے سال حکومت کرنے کے بعد اب بیانیہ جو ہے وہ مختلف ہے، تو کیا کارکردگی نہیں تھی، یا یہ جو بیانیہ ہے یہ زیادہ اپیل کرتا ہے، زیادہ بکتا ہے مارکیٹ میں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پہ؟ شکریہ چودھری صاحب. دیکھیے بہت یہ پہلا الیکشن ہے جو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ہو رہا ہے، اور پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف کے جو جلسے ہوئے ہیں اس میں نہ لوکلائزڈ ایشوز سامنے آئے، نہ پرفارمنس سامنے آئی. یعنی مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور کی پرفارمنس سامنے نہیں رکھی، پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور کی پرفارمنس سامنے نہیں رکھی. تو یہ بہت سیدھا سا الیکشن تھا. پی ٹی آئی اور عمران خان جو الیکشن یہ لڑ رہے ہیں وہ یہ لڑ رہے ہیں اس بیانیے کے اوپر کہ جی ان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا. اس میں وہ نیوٹرلز کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور تیسرے وہ الیکٹیبلز کو، یہ جن کو وہ لوٹا کہتے ہیں. تو ان کا تو یہ تین پوائنٹس فوکل پوائنٹ ان کے یہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے لیے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی ریپوٹیشن جو رہی وہ یہ رہی کہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے، پنجاب میں سب سے ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، اور جو ماضی میں بائی الیکشن ہوتے رہے ہیں وہ جیتتے رہے ہیں. لیکن پچھلے 3 مہینے میں جو صورتحال بنی اس کے نتیجے میں ظاہر ہے انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دیے تھے، اور ان کو دیے ووٹ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے. تو اس میں انہیں آرگنائزیشنلی ابھی آپ نے ایک طرف اشارہ بھی کیا کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو نشانہ بنایا عمران خان صاحب نے، اور ان کو کہا لوٹے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دینا. لیکن یہ جو 20 ٹکٹیں ہیں، 20 میں سے 11 لوگ ایسے ہیں
جو کہ کئی دفعہ پارٹیاں بدل چکے ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے. کل شبیر امان صاحب جو ہیں 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں. کل عمران خان صاحب پرسوں ڈی جی خان میں کھڑے تھے, سیف الدین کھوسا ان کے ساتھ تھے, 3-4 پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں. جو بکھر میں ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے. تو عمران خان صاحب نے خود بھی تو ان کو ووٹ دیا ہے, ان کے خلاف تنقید کرتے ہیں, انہی کو ٹکٹ دیے ہیں. دیکھیے وہ اپنا ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں, ویسے تو اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں, وہ اپنا ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں اور اس پر اسٹریس کرتے ہیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر ہارتی ہے تو مسلم لیگ نون کا زیادہ بڑا نقصان مجھے نظر آتا ہے پی ٹی آئی کے مقابلے. اس کی وجہ بہت سمپل سی ہے. ایک تو یہ کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جائے گی ان کے ہاتھ سے, ان کی وہ ریپوٹیشن جائے گی کہ وہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہیں, وہ ان کا جو ووٹ بینک ہے کہ انٹیکٹ ہے وہ بھی ریپوٹیشن ان کی ڈیمیج ہوگی, اور اگلے عام انتخابات میں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو پی ٹی آئی کا وہ بیانیہ, یہ سارا بیانیہ کہ لوٹا یا یہ چیزیں ہیں, یہ پٹ جائیں گی. پی ٹی آئی کو آگے کیمپین بلڈ کرنے میں, آگے اپنا نیریٹو بڑھانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا. اور دیکھیے اس پوری کیمپین میں اسی وجہ سے جو عثمان بزدار کہیں نظر نہیں آ رہے, ان کی پرفارمنس کا عمران خان ذکر نہیں کر رہے, جو ان کی حکومت میں رہتے ہوئے وہ کرتے تھے. یعنی وہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو عمران خان آتے تھے اور باقاعدہ تقاریر میں کہتے تھے کہ جو عثمان بزدار نے کام کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. لیکن اس پوری کیمپین میں وہ نظر نہیں آئے. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کر کے عمران خان خود اس پرفارمنس کا ذکر کرتے جو ان کے بقول عثمان بزدار نے کی ہے. اس میں جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اگر جیتتی ہے تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور وہ خود نظر نہیں آ رہے اس کیمپین میں. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ بھی موجود نہیں ہے. لیکن نہ آؤٹ گوئنگ موجود ہے اور نہ متوقع جو ہے وہ موجود ہے. عجیب و غریب کیمپین ہے یہ. ان کی تو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ, یہ جو موجودہ اتحادی جماعتیں ان کے بھی وزیر اعلیٰ وہ بننے جا رہے تھے. تو میرے خیال میں سیاسی کشیدگی کم نہیں ہوگی. جی بالکل. مدر صاحب ہم نے ایک بریک لینی ہے یہاں پر, اور بریک کے بعد ہمارے جو آپ ہیں باقی مہمان ہیں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے پنجاب کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں بیورو لاہور کی طرف جاؤں, ہمیں جوائن کیا ہے ناصر ظہیر نے جو کہ آج ٹی وی ملتان کے نمائندہ ہیں. ان سے بھی بات کریں گے کہ ملتان میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے اس کی کیا سچویشن ہے. لیکن پہلے سلیم شیخ صاحب کی طرف. سلیم, آپ یہ بتائیے گا کہ آج کچھ لاہور میں واقعات ہوئے, کچھ لوگ پکڑے گئے غالباً جن کے پاس شناختی کارڈوں کی بڑی تعداد تھی اور ان کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے. یہ ذرا واقعہ کیا تفصیل بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے, وہ گرفتار ہے وہ شخص یا کیا اس کی لوکیشن کیا ہے اس وقت؟ جی بالکل. پی پی 168 سے جو ہے ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شخص گرفتار کیا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو اون کیا ہے. یعنی یاسمین راشد اور اندریب عباس کی طرف سے جو ہے پیغام آیا ہے کہ یہ ہمارا کارکن ہے, اور پولیس کی طرف سے اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جب موبائل بھی ساتھ جو ہے پولیس نے برآمد کیا ہے, تو اس کی جب چیٹ دیکھی ہے تو اس پہ چیٹ میں فاروق حبیب جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈر ہیں ان کی اور حافظ فرد ان کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن ہے, اور اس کنورسیشن کو جو ہے وہ آج ہم نے بھی جاری کیا ہے. اور اس کنورسیشن میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جو گرفتار شخص ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو اتنے شناختی کارڈ جو ہے وہ خرید لیے ہیں اور 2000 روپے سے 10,000 روپے تک جو ہے وہ لوگوں کو دیے گئے ہیں, اور یہ تمام جو ووٹ ہیں ہمیں پی ٹی آئی کو ملیں گے. اور اس سلسلے میں جو ہے فاروق حبیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ان سے رابطہ تو نہیں ہو سکا. لیکن ان کا جو بیان وہ سامنے آیا اس میں یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے, لیکن میں نے کہیں یہ کسی کو انسٹرکشن جاری نہیں کی کہ آپ ووٹ خرید لیں. سلیم آگے بڑھتے ہیں. ویسے اتنی بڑی تعداد میں شناختی کارڈ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی راشن لینا ہو کہیں سے, کوئی مظلوموں کے لیے یا کوئی مستحقین کے لیے. آگے بڑھتے ہیں, ملتان چلتے ہیں. ملتان میں بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہے. شاہباز قریشی صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے الیکشن لڑ رہے ہیں, جو کہ ویسے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, اگرچہ مستعفی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا اسٹیٹس واضح نہیں ہے. تو ناصر ظہیر نے جوائن کیا ہمیں. ناصر ظہیر ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہے, اس پہ کیا
किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है, किसका पल्ला भारी है और कौन पीछे है कौन आगे है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। मखदूम शाह कुरैशी जो कि इस हल्के से जनरल इलेक्शन के अंदर शिकस्त का जिसे में सलमान नईम से तकरीबन 3000 से 3500 की मार्जिन से उन्होंने हराया था। अब उन्होंने अपना बेटा जो है इस हल्के के अंदर उतारा है अपने केस का बदला लेने के लिए। दोनों चूंकि एमएनए से जैन कुरैशी ने एमएनए के लिए इस्तीफा देने के बाद एमपीए का इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हल्के के को दोनों हल्के लगते हैं। शाह कुरैशी साहब क्योंकि एमएनए है, उनका हल्का भी इस दूसरे को लगता है और जैन कुरैशी का हल्का भी लगता है, लेकिन दोनों का वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जहाँ तक कैंपेन की बात है तो सलमान नईम की जानिब से भी कैंपेन की गई। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पीडीएम के दीगर रहनुमा, पीपल्स पार्टी से यूसुफ गिलानी और उनके साहबजादों की जानिब से भी यहाँ पर कैंपेन की गई। दोनों सियासी जमातों के पक्ष तरीके इंसाफ के जो अकाबरीन है उनकी जानिब से भी हमने देखा कि कासिम सूरी भी यहाँ पर हल्के के अंदर हमें नजर आए। इसके साथ साथ दोनों सियासी जमातों की जानिब से जलसे भी किए गए। कैंपेन तो भरपूर की गई है इस हल्के के अंदर। शाह कुरैशी जो कि जनरल इलेक्शन के अंदर क्या सब में नजर नहीं आए थे अपने इस हल्के के अंदर एमपी की सीट जो हार गए थे, लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए जो है वो मैदान में अपने बेटे के लिए शाह कुरैशी जो है मैदान में है। और ये इलेक्शन जो है मुल्तान का ये फैसला करेगा कि फ्यूचर में गिलानी और कुरैशियों की पॉलिटिक्स में कौन आगे है, आगे आएगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। और आने वाले जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स भी मुल्तान की ये सीट तय करेगी। आसमा, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब उनकी जमात जो है एक बड़ी शिद्दत से इल्जाम लगा रहे हैं, पहले भी लगाते रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार नहीं है, उसका रोल जो है उस पर तनकीद करते हैं जलसों में, और ये काफी अरसे से कर रहे हैं। जो कुछ अर्सा पहले डस्का में इलेक्शन हुआ था जिसमें पहली दफा बड़ा जो है वो किरदार अदा किया, इलेक्शन बड़ा मतहरक किरदार अदा किया, धांधली पकड़ी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर वहां दोबारा इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के बाद, उस धांधली के पकड़े जाने के बाद अब वो जो बेंचमार्क सेट हो गया ना, अब मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी की तरफ हो या उसका रोल जो है मशकूक हो। ये उसके लिए चैलेंज नहीं है इस तरह उस इलेक्शन के बाद इस इलेक्शन को शफाफ कराने का? देखिए जैसा जो जब आप किसी के इदारे के खिलाफ पहले से एक बना लेते हैं, प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, या आप स्टेटमेंट देते हैं, या आप माइंड बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई मसला है जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं। मसलन खान साहब जो है वो अब से नहीं, कुछ अरसे से जब से डस्का वाला हुआ था, मुस्तकिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है कैंपेन चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, गुस्सा उसी के ऊपर वो, और वो निकाल भी रहे हैं। लेकिन जो मैंने अपने वेडनेसडे के प्रोग्राम में ये बात अपने नाजरीन को बताई भी थी और आज छपी भी है ये अखबार में, मगर अंसार अब्बासी साहब की है कि खुद जो है वो इमरान खान साहब ने राब्ता करवाया। हम उस शख्सियत का भी नाम जानते हैं जो इस्लामाबाद में, कि खुफिया मुलाकात वो करना चाहते थे लाहौर में, जी, उनके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिसपे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो पाई, उनकी तरफ से इनकार किया गया। उन्होंने इनकार ये किया कि आप इलेक्शन कमीशन में आके मुझसे मिल लें, मैं आपके लिए हमारे दरवाजे खुले, लेकिन मैं खुफिया मुलाकात नहीं करूंगा। जिसके इनकार के बाद खान साहब ने ये तवातुर के साथ कहना शुरू कर दिया कि ये शख्स जो है ये उनके खिलाफ है, और हमजा और जो भी उन्होंने प्रोपेगेंडा जो है वो किया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, और इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त जितना ये जो ओवर रिएक्शन है ये किस वजह से खान साहब जो है करें और क्यों इदारों को मिलाइन कर रहे हैं? बिल्कुल सही जी। जरा मदर साहब को ले लें, क्योंकि वक्त कम है तो फिर ब्रेक आ जाएगी। मदर साहब, आप ये बताइएगा कि एक तरफ कहते हैं जी कि हमारा जो बयानिया है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, नाराजगी का इजहार भी करते हैं। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी हमें इलेक्शन हराया जा रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनका इशारा किस तरफ है। वो कहते हैं एक्स चला गया है, वाई चला गया है, जेड लाहौर चला गया है, जो वाई है मुल्तान है, तो फिर उनका मुखातब कौन है? उनको हराने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, डेफिनेटली उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, और जिस मिस्टर एक्स को अगर मैं समझता हूं, जिस मिस्टर एक्स की तरफ उनका इशारा है, वो एक जमाने में कराची में भी थे जब 2018 के इलेक्शंस कराची में हुए थे। ठीक। और उनका बड़ा यहाँ रोल रहा था उस वक्त 2018 में कराची के इलेक्शन में। तो अगर वही मिस्टर एक्स हैं जिनको मैं समझ रहा हूँ मिस्टर एक्स, डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट से वो हर्ट हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट, वो समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। तब्दीली तो मतलब साहब तब्दीली तो एक अदम एतमाद के नतीजे में आई ना, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, सबको पता है। अब इस्टेब्लिशमेंट कहाँ आती है इसमें? लेकिन तारिक चौधरी साहब, ये मुझे और आप दोनों को पता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी आई थी। उस वक्त था ना इस्टेब्लिशमेंट का रोल। तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते।
چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ تو اس وقت بھی تھا جب بے نظیر کے خلاف آئی تھی، لیکن ہمیں پتا تھا کہ بے نظیر کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی وہ کس کے کہنے پر ہوئی تھی. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ نہیں ہوگا رول اس وقت ان کا بہرحال. اب دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو مسئلہ ہے، عمران خان صاحب نے، میں کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کو لانے کا، ممبر الیکشن کمیشنز کو لانے کا ایک طریقہ آئین میں درج ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے کنسنسس سے آتا ہے چیف الیکشن کمشنر. اچھا، ان کو ہٹانے کا بھی طریقہ موجود ہے، سپریم جوڈیشل کونسل. تو خان صاحب پچھلے 1 سال سے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں ایک ریفرنس فائل کیا ان کے خلاف؟ بالکل مطلب صاحب ایک اور اس میں تضاد ہے. جب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مخاطب کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ کو، ساتھ ساتھ وہ بار بار کہتے ہیں تواتر کے ساتھ کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرل نہ رہیں، اور نیوٹرل نے جو فیصلہ کیا تھا، مبینہ فیصلہ کیا تھا، اس کو تبدیل کریں اور ریورس کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جو بیانیہ ہے وہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہے ان قوتوں کے خلاف جن قوتوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی حکومت تبدیل ہوئی. دیکھیں ڈیفینیٹلی دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. جب ماضی میں نون لیگ یہ پوزیشن لیتی تھی یا پیپلز پارٹی لیتی تھی، دباؤ ڈالتے ہی. الیکشن کمیشن پہ کیا کر رہے ہیں وہ؟ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہے ہیں نا. انہیں پتا ہے فارن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ. مجھے تو حیرانگی ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری کے فیصلوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سال بعد آتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا مجھے پڑتا کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی اتنے سال چلی ان کے مطابق نہیں ہوئے تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، الیکشن کمیشن کو اکیوز کریں گے، نیوٹرلز کو اکیوز کریں گے. اور یہ جو چیزیں، اور اگر وہ الیکشن جیت گئے تو وہ یہ کہیں گے کہ تمام تر حربوں پھر وہ کہیں گے کہ سارے فیصلے ٹھیک ہوں گے، ہم نے بریک لینی، اور بریک کے بعد اپنا کہیں گے اس کے باوجود ہم جیت گئے. اس کے بعد وہ کہیں گے نہیں، وہ اگر جیت گئے تو پھر کہیں گے کہ فیصلے ٹھیک ہوئے. ہم نے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جو اپنا آخری سیگمنٹ میں ہے اس میں اپنے مہمانوں کے ساتھ اسی ضمنی انتخاب کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر بات چیت جاری رکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اعظم کھیلا، اور ان کے مد مقابل ہیں نون لیگ کے امیدوار فیصل ایاز جبوانا. ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. منحرف رکن اسمبلی نواب فیصل ایاز جبوانا کو حکومتی سپورٹ حاصل ہے. اس کے علاوہ حلقہ میں ترقیاتی کام کروانے پر عوام اس سے خوش دکھائی دے رہی ہے، اس لیے ان کی پوزیشن کافی مستحکم نظر آ رہی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اعظم کھیلا، ان کو حلقہ میں برادری اور مذہبی عقیدت کے ووٹ میسر ہیں، کیونکہ پی پی 125 ایک دیہاتی علاقہ ہے اور یہاں شخصیت عقیدت کے ووٹ بہت زیادہ ہیں. پی ٹی آئی کے امیدوار اعظم کھیلا کے ساتھ دربار فیاض شریف کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اس لیے اعظم کھیلا ایک مضبوط امیدوار ہے. جبکہ اسی حلقہ میں سابق ایم پی افتخار خان بلوچ ہیں جنہیں طریق لبیک کی حمایت حاصل ہے. آزاد لڑ رہے ہیں نا الیکشن، افتخار بلوچ جی بالکل ان کی سپورٹ کر رہے ہیں طریق لبیک کی. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ افتخار خان بھی ایک شخصی ووٹ رکھتے ہیں اور لبیک کی افتخار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی بھی رہے پہلے. جی ایم پی بھی رہے ہیں. اس لیے تینوں امیدواروں کو ایک کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. اگر بات کی جائے پی پی 127 کی تو حلقہ کی اکثریت دیہات پر مشتمل ہے اور یہ بھی یہاں بھی زیادہ تر ووٹ عقیدت کا ہے. اسی حلقہ میں دربار فیاض شریف کی مجاہدین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اسی حلقہ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں محمد نواز پروانہ، ان کو دربار فیاض شریف کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور پیر قاسم سیالوی. یہاں پر وحید ملک یہ جو فیصل صالح ایاز صاحب کا فیکٹر ہے جس نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس سپورٹ کے بعد کیا تبدیلی، کیا کوئی جو ہے وہ اس میں ڈائنامکس کس طرح سے چینج ہوتی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں جی، فیصل صالح ایاز صاحب جو ہیں جو گدی نشین ہیں دربار شاہ دیونا کے، ان کی بھی علاقے میں بڑا اثر و رسوخ بھی ہے اور ان کی لوگ عقیدت بھی رکھتے ہیں ان سے. ان کا بھی ووٹ بینک تو ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ووٹ بینک نہیں ہے، تو ان کو بھی ہم مضبوط کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے سمجھتے ہیں. آپ کے تجزیے کے مطابق دونوں حلقوں میں بڑی اہم شخصیات علاقے کی جو روحانی گدیاں ہیں، دیہی ماحول ہے، برادریاں ہیں، سیاسی رسوخ ہے، وہ سارے فیکٹر جو ہیں کار فرما ہے. شکریہ وحید ملک. ہم نے دوبارہ بات کرتے ہیں آسما شاہ جی آپ سے. آپ یہ بتائیے گا کہ آج سیمینار میں خطاب کیا عمران خان صاحب نے، بڑی معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا جو لیڈر اور جنرلز ہوتے ہیں ان کو یو ٹرن لینا چاہیے حالات کے مطابق، اور اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کو تبدیل کر لینا چاہیے. تو یہ کس غلط فیصلے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے؟
وہ دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے ہر فیصلہ وہ فیصلہ درست ہے جو کہ ان کی فیور میں ہوتا ہے. عدلیہ جب تک ان کی فیور میں کرتی رہے گی فیصلے، وہ عدلیہ بہت اچھی ہے. جنرل ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ جنرل بڑے اچھے ہیں. الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن بڑا اچھا ہے. جرنلسٹ جو ان کی فیور میں ہوں گے وہ جرنلسٹ بہت اچھے ہیں. انہوں نے جرنل باقی سب لفافے اگر کسی وجہ سے کوئی تنقید کرے تو وہ سارے کے سارے لفافے. تو جرنل اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے جرنلسٹ بھی جو یوٹرن لیں وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ مناسب ہے، وہ ان کو پسند کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پسند اور اپنی ذات کے ارد گرد پالیٹکس ہے اور اصول ہے، یعنی جمہوریت کا نام عمران خان ہے، دستور کا نام عمران خان ہے، آزادی اظہار کا نام عمران خان ہے. اور اسی سیمینار کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دو کیمرہ مین جو تھے لڑکے ان کے کیمرے بھی توڑے گئے ہیں کہ ان کے موبائل چھینے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی تضاد ہے جو کہ سامنے آتا ہے. لیکن اگر عمران خان اس الیکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ اس میں ان کو شکست ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ میجورٹی وہ نہیں لے سکتے کیونکہ اس وقت پنجاب کا مارکا ہے اور انہوں نے گورنمنٹ وہاں پہ بنانی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر اس الیکشن کو ریجیکٹ کر دیں گے. اور ریجیکٹ کر کے پھر وہ کیا اسٹریٹجی بنائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا. مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو پوری پالیٹکس ہے، ابھی بھی جتنے حلقوں میں آپ نے بات کی ہے چوہے صاحب، آپ نے کہیں پہ کوئی لیٹر یا کوئی سازش یا کسی چیز کا ذکر سنا ہے؟ نہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ لوکل لیول پہ کام کتنا کیا ہے، برادری کا کیا تاثر ہے، عقیدے کا کہاں پہ ووٹ پڑ رہا ہے، وہ حلقوں میں نہیں چلتا. وہ حلقوں میں نہیں چلتا. لوگ برادری کی بات ہوتی ہے، پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. اس لیے میں نے شروع میں پوچھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو 4.25 سال چیف منسٹر رہا وہ بھی موجود نہیں ہے، اور جس نے متوقع طور پہ بننا ہے جو کہ اسپیکر بھی ہے نا اور چیف منسٹر رہا 2002 میں، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوٹا ہونا غلط بات ہے، وفاداریاں چینج کرنا جو ہے وہ بھی غلط بات ہے. یہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اپنے جلسوں میں وہاں پہ فرما رہے ہیں، جو کہ خود اتنی جماعتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیکھیے. ہاں بالکل. تو یہ میرا خیال ہے یہ الیکشن جو ہے یہ جو خان صاحب کا اپنا ایک بیانیہ ہے، آج اگر وہ نیوٹرل ان کے بقول حق کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے. ذرا بات کریں سلیم شیخ سے. سلیم شیخ صاحب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں جو کہ اس وقت مرکز نگاہ ہے، سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے. الیکشن کمیشن، انتظامیہ سب وہاں پر بیٹھے ہیں، اور لاہور شہر میں 4 سیٹوں پر الیکشن ہے، اور لاہور شہر کے بارے میں بڑا زوم ہے مسلم لیگ نون کو کہ یہ ان کا شہر ہے. مریم نواز نے کہا کہ یہ نواز شریف کا شہر ہے، لیکن 2018 میں ان کا یہ زوم ٹوٹا تھا. کئی 3 سیٹیں غالباً قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون نے ہاری، کچھ صوبائی اسمبلی کی بھی ہاری. اب یہ جو 4 سیٹیں ہیں اس پر نتیجہ کیا نکلتا نظر آتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کون جیتے گا کون ہارے گا، پلڑا کس کا بھاری ہے؟ کیا اسسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ اس وقت جو لاہور کی صورتحال ہے طارق صاحب وہ یہ ہے کہ 50-50 پوزیشن جاری ہے کہ 2 حلقوں میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون بظاہر برتری اس کی یہ بتاتے جائیے گا کون سے 2 حلقے جہاں برتری نظر آتی ہے مسلم لیگ نون؟ ایک جو حلقہ ہے علیم خان نے چھوڑا ہے 158، وہاں پر رانا احسن شرافت جو ہے ان کی برتری جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. اور ایک جو ہے 168 ملک اسد کھوکھر جو کہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، ان کی برتری جو ہے وہ بظاہر بہتر نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کی برتری نظر آ رہی ہے اس پہ 167 ہے شبیر گجر ہے، اور دوسرے پر جو ہے 170 ظہیر عباس کھوکھر ہے. اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہیں وہ امین چودھری ہیں جو کہ اون چودھری کے بھائی ہیں. اور ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گھر سے بھی نہیں نکلتے، ان کا لوگوں سے رابطہ بھی نہیں ہے، اور یہ بلکہ لوگوں سے کہتے سنے گئے ہیں کہ آپ جو ہے میرے لیے لوگ اکٹھے نہیں کر رہے. حالانکہ لوگ تو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صورتحال یہاں پر جو ہے وہ کافی خراب نظر آ رہی ہے. لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو الیکشن ڈے پر جو ہے وہ الیکشن لڑنا آتا ہے. ان کے پاس جو ہے وہ پوری یو سی تک جو ہے وہ کارکنان موجود ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر کی تعداد موجود ہے. اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل جب الیکشن ہو تو وہاں پر صورتحال کوئی تھوڑی سی مختلف نظر آئی، کیونکہ ووٹر کو جو ہے وہ گھر سے نکالنا جو ہے وہ بڑی بہترین جو ہے وہ حکمت عملی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ ووٹر اس طرح گھر سے نکالنے ایک اور بات 2018 کے الیکشن میں اگرچہ سیٹ تو کوئی نہیں ملی لیکن ٹی ایل پی کا ایک بڑا فیکٹر تھا، انہوں نے بڑے ووٹ توڑے، اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے. اس ضمنی انتخاب میں لاہور کی سیٹوں پر آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں، کیا اسسمنٹس آ رہی ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو میٹر کرتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ٹی ایل پی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ پورے پنجاب میں میٹر نہیں کر رہا، لیکن اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی جتنا بھی ووٹ توڑے گی نا وہ رائٹ کا ووٹ توڑے گی، اور رائٹ کا ووٹ جو زیادہ تر یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ہے. نقصان جتنا بھی ہوگا ٹی ایل پی کے ووٹ کی وجہ سے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اگر
पड़ता है तो मुस्लिम लीग नून को भी पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी जो मुश्किल पेश आएगी वो ये है कि महंगाई की वजह से जो है वो लोगों को काफी मुश्किलात है, और अगर कोई थोड़ी सी तब्दीली हुई और कहीं पासा पलटा तो वो जो महंगाई है वो महंगाई का फैक्टर जो है बड़ा अहम होगा। आसमी शाह जी, आप ये बताइएगा, आखिरी सवाल है आपसे, चूंकि आखिरी चंद मिनट है। ये जो इलेक्शन है, आपने बहुत से इलेक्शन कवर किए एक रिपोर्टर के तौर पर, एक एंकर के तौर पर, क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये बता दें कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, लेकिन जाहिर है रिपोर्टर्स की, जर्नलिस्ट की एक ऑब्जर्वेशन होती है। आपको 50-50 लग रहा है, 60-40 लग रहा है, या इससे ऊपर नीचे कोई फिगर है? नहीं, मुझे बिल्कुल 50-50 नहीं लग रहा, क्योंकि जो मैंने बताया कि जो 20 में से 10 नशिस्तें वो तो इलेक्टेबल्स की हैं, और जो बाकी ये जो नैरेटिव है खान साहब का, वो भी अगर आप जितने भी हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी आपको वो इलेक्टेबल्स के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, उसमें कहीं कोई बयानिया या उसका हाँ महंगाई एक फैक्टर जरूर है, लेकिन साथ में कैंडिडेट ये पूछ भी रहा है कि पिछले 4 साल में किसने कितना काम किया है। जितने सर्वेज मैंने टेलीविजन पे देखे, लोगों से बात की, वो ये चीज काउंट कर रहे हैं। फिर वहां पे जो बिरादरी और हल्के का वोट है वो, यानी जो आप नैरेटिव पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे बनाते हैं या सोशल मीडिया पे, उसका ताल्लुक जो है वो वोट से नहीं होता। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वोटिंग डे के ऊपर जरूर ये स्विंग वोटर जो है वो अपना मूड चेंज करता है, लेकिन जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के हालात हैं, जो बिरादरी है, जो अकीदे का वोट है, जो आपके राब्ते का वोट है, वो सारा का सारा जो है, और फिर काम के ऊपर भी वो जो है इम्पोर्टेंट होता है। साथ में पूछ लूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4.25 साल एक पार्टी की हुकूमत रही और चीफ मिनिस्टर को वसीम अकरम प्लस करार दिया गया, सर्वे आए पता नहीं कहां से आए कि जी बेस्ट चीफ मिनिस्टर है 4 सूबों में। अब वो चीफ मिनिस्टर को और उसकी परफॉर्मेंस को कहीं किसी स्टेज पे सेल नहीं किया इन्होंने, क्योंकि वो एक ऐसा बयानिया साथ लेके आए जिसकी वजह से महंगाई और ये बाकी चीजें जो है उसके ऊपर बात ना हो। हालांकि वोटर ये जानता है कि 2 महीने की हुकूमत में अगर महंगाई है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं पीछे भी पड़ जाती होगी, लेकिन जाहिर है कि उनका फोकस इसके ऊपर नहीं है। और खान साहब ने लाइक इट और नॉट बहुत जहानत के साथ जो है वो एक बयानिया बिल्कुल ऐसा दिया कि जिसके ऊपर जो है लोगों ने उसको बहस जरूर की, बात जरूर की, मौजूद बहस जरूर बना, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप इलेक्शन के लिए कैंपेन करने के लिए जाते हैं तो फिर आपको और बहुत सारे फैक्टर्स नजर आते हैं, जिसमें कि आपकी जो गली मोहल्ले के काम है, जिसको खान साहब कहते थे मेरा काम नहीं है, आलू टमाटर ये सब, अब वो कहते हैं कि मेरा काम है, जो कि पहले वो कहते थे कि मेरा काम नहीं है। और किसी ने बल्कि लिखा भी है कि हमने सवाल पूछा तो उन्होंने माइंड किया कि ये आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने एमपी से एक आखिरी सवाल है आपसे, चूंकि 1 मिनट है। मैंने पहले भी कहा कि लाहौर में बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया 2018 में पीटीआई ने, वो जो एक था जोन था, एक जोर था थोड़ा, लेकिन वो कायदीन जो जीते थे, शफकत साहब थे और लोग थे, अब वो कैंपेन में नजर नहीं आई कहीं में, बिल्कुल नहीं। और यास्मीन राशिद साहबा के जी, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा का वो क्लाउड तो नहीं है। मतलब ये तो एक वो ठीक है, वो उनका अपना एक फेस जरूर है, वो बड़ी ऑनरेबल खातून है, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर और जिस तरह से तंजीमी बुनियादों पे आपने ऑर्गेनाइज करना होता है, शायद वो शफकत साहब भी नहीं कर सके उस तरह से। पंजाब के अंदर वो काम नहीं हो सका पीटीआई का। और सबसे बड़ा अलमिया यही है कि आपने तंजीम को यूनियन काउंसिल के लेवल पे लेके जाना सलीम की तरफ चले। सलीम साहब, ये बताइएगा कि आपको जो जाहिर सरकारी हलकों में क्या असेसमेंट है, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो कि बड़े खदशात का इज़हार किया जा रहा है, कुछ लोगों पर पाबंदी लगा देगी कि कोई दीगर सूबों से लोग आ रहे हैं, ये भी कहा गया कि असला बरदार आ रहे हैं, तो इंतजाम क्या किए हैं ऐसे किसी वाक़े को रोकने के लिए? जी, सिक्योरिटी के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, और चीफ सेक्रेटरी आईजी ने कल भी एक मीटिंग की है और कैटेगोरिकली एक मैसेज दिया है कि अगर कोई भी शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा, चाहे वो हुकूमती पार्टी हो या फिर कोई अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक हो। और मैं ये समझता हूँ कि जो आजकल का हालात है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो कोई ऐसे कानून की वायलेशन नहीं करेगा। और जिस तरह इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि धांधली होनी है, तो मैं भी ये समझता हूँ कि धांधली के बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा शुक्रिया असमा शाही साहबा का, आपने हमें ज्वाइन किया। मदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका भी शुक्रिया। वहीद मलिक नुमाइंदा आज न्यूज़ जंग ने हमें ज्वाइन किया, और नासिर जहीर साहब ने मुल्तान से हमें अपडेट किया इलेक्शन की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से, और कल क्या हो सकता है, कल क्या मुमकिन तौर पर इम्कानात हैं, उसके बारे में अपना तजज़िया दिया। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।